خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سر تاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، سر تاجن کے تاج۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دین سے محبت نصیب فرمائے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت نصیب فرمائے، ان سے تعلق کی مضبوطی نصیب فرمائے، اور نیک اعمال میں مزید آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان دین، یہ ہمارے اس پروگرام کا ٹائٹل ہے، خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آج جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہم سب کو یاد بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کی استعانت یعنی اس سے مدد مانگنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا۔ اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد جن دعاؤں کا اہتمام فرماتے ان میں یہ دعا بھی شامل ہے، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اپنے ذکر کے لیے اور اپنے شکر کے لیے اور اپنی عمدہ عبادت کے لیے۔ تو ایک نقطہ تو یہ ہے۔ دوسرا نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، تو اس کا ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ خواتین اکثر اکیلے ہی نماز ادا کرتی ہیں، گھروں میں ادا کرتی ہیں، تو وہ بھی ایاک نعبد پڑھتی ہیں، حالانکہ وہ اکیلی نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر اکیلے، مرد بھی اگر ہے، اگر جماعت کسی وجہ سے رہ گئی اور اکیلے فرض رکعت ادا کر رہا ہے، یا ہم سنتیں ادا کرتے ہیں، نوافل اکیلے ادا کرتے ہیں، تو ہم اعبدو نہیں کہتے۔ اعبدو کا ترجمہ میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں، ہے نا نقطہ۔ جب ہم اکیلے بھی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ گویا یہ الفاظ توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارا دین اکیلے اکیلے کا تقاضا نہیں کرتا کہ تم بس اکیلے اکیلے اپنی انفرادی زندگی میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہو جاؤ، بلکہ تمہیں اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جیسے مصلی پر کھڑے ہوئے تو اللہ کو بڑا مانا، تو گھر میں بھی اللہ کو بڑا مانو، کاروبار میں بھی اللہ کو بڑا مانو۔ شادی کا موقع آ جائے تو غیروں کی نقالی نہ کرو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق شادی کا معاملہ کرو، وہ بھی عبادت بننی چاہیے۔ گھر میں میت کا موقع آ جائے تب بھی عبادت کرنی ہے۔ اسی طرح مارکیٹ میں آ جائیں، پارلیمنٹ میں آ جائیں، عدالت میں آ جائیں، ریاست کی سطح پر آ جائیں، ان سب سطحوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا ہے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ہمارا دین اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے۔ اکیلے اکیلے زندگی بسر کرنا یہ غیر اسلامی طرز عمل ہے۔ اجتماعیت اختیار کر کے زندگی بسر کرنا یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ سورۃ العصر کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً تمام کے تمام انسان واقعتاً خسارے میں ہیں۔ کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار باتیں، وہ جو ایمان لائے کافی نہیں، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کی کافی نہیں، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، اور جنہوں نے مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یہ مل جل کر حق کی وصیت میں دعوت دین کا کام بھی ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کا کام بھی ہے، اور اسلام میں مشقتیں آئیں اس پر صبر ہے، وہ بھی مل جل کر ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے۔ تو ہمارے دین کا مزاج اجتماعیت کا ہے، اور ہم نے اس نشست میں یعنی بزرگان دین کے تعلق سے جو ہم کلام اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے۔ آج ایک خاص پہلو کے تعلق سے ہم یہ جاننا، سمجھنا اور یاد دہانی کرنا اور کرانا چاہیں گے ایک دوسرے کے لیے کہ یہ صحبتوں کا فائدہ کن کن اعتبارات سے ہوتا ہے۔ چند نقطے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت
اختیار کی جائے، اس پر ہم نے کلام پہلے بھی کیا۔ آج ہم یہ کلام کرنا چاہیں گے کہ ان صحبتوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ کے فرمانبردار بندوں کی صحبت۔ پہلی بات، جب ہم صحبت میں ہوں گے، صحبت سے مراد کیا ہے؟ اچھے ماحول میں جانا، خیر کے ماحول میں جانا، اجتماعیت کے ماحول میں جانا۔ پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا معاملہ ہے کہ وہ نقال واقع ہوا ہے، نقل کرنے والا، وہ ہم اردو میں تو کہہ دیتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب سب لوگ کچھ کر رہے ہو تو ہمارے لیے بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا عام دنوں میں نفل روزے کے بارے میں سوچیں تو کئی مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ رکھوں کہ نہ رکھوں۔ ہاں، سردی کے ایام یعنی دن چھوٹے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنا نسبتاً آسان ہوتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے آدمی کو، لیکن ماہ رمضان آ جائے تو ایک ماحول اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتا ہے، اب تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ بھئی لاکھوں کروڑوں مسلمان رکھ رہے ہیں، ان کی بھی بھوک کا معاملہ، پیاس کا معاملہ اور کام کاج کا معاملہ، چلو میں بھی کر لوں گا۔ تو ایک نقالی کا پہلو، مثبت بات کر رہا ہوں، پازیٹیو بات کر رہا ہوں، ویسے نقل کرنا ایگزام میں اچھی بات نہیں ہے، میں پازیٹیو بات کر رہا ہوں، کاپی کرنا، نقل کرنا۔ تو انسان بنیادی طور پر نقال بھی اکثر و بیشتر واقع ہوا وہ کاپی کرتا ہے۔ تو جب ہم نیکی کے ماحول میں جڑتے ہیں نا، اللہ والوں کے ماحول میں جڑتے ہیں، خیر کے ماحول میں جڑتے ہیں، تو ہمارے لیے نیکی کی کاپی کرنا یعنی نیک اعمال کو انجام دینا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو پہلا فائدہ صحبتوں کا، خیر کی صحبت، نیک ماحول کی صحبت، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہاں رہ کر ہمیں خیر کا عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچنا عام طور پر مشکل بات ہوتی ہے، نافرمانی کے کام کتنے چل رہے ہیں، سود خوری کے دھندے، غیبت کا معاملہ، گالیوں کا معاملہ، بے حیائی کا معاملہ، بے پردگی کا معاملہ اور بے ادبی کا معاملہ، گستاخیوں کا معاملہ۔ گستاخی کس معنی میں؟ ماں باپ کے ساتھ سینہ تان کر باتیں ہو رہی ہیں، استادوں کے ساتھ استغفر اللہ انا للہ، یہ جو حرکتیں ہیں، آدمی اگر بچنا بھی چاہتا ہے تو ماحول کا پریشر بہت ہے، تو ہمیں ماحول میں ماحول بنانا پڑے گا۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اگر باہر کا ماحول ہمیں شر کی طرف دھکیلنے پر لگا ہوا ہے تو ہمیں اچھا ماحول اختیار کرنا پڑے گا، خیر کا ماحول اختیار کرنا پڑے گا، تاکہ مجھے میری بیٹری چارج کرنے کا بلکہ ریچارج کرنے کا موقع ملے، اور اگر میں باہر نکلوں بھی تو میں ریزسٹ کر سکوں باہر کے شر کے پریشر کا۔ پہلا فائدہ نقالی کے نتیجے میں خیر میں آگے بڑھنا، یہ نقالی مثبت پازیٹیو ہم پہلے بات کر چکے۔ اچھے ماحول میں جڑیں گے تو نیکیوں کو فالو کرنا، نیکیوں پر عمل کرنا آسان اور بدی سے بچنا بھی انشاءاللہ آسان ہوگا۔ دوسرا ایک فائدہ کیا ہے؟ ہمیں صحبت جب میسر آتی ہے، کس کی؟ اللہ کے نیک بندوں کی، اس کے بھی اثرات ہوا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں نا، ایک بندہ تنہائی میں نماز ادا کرتا ہے اور ایک بندہ باجماعت نماز ادا کرتا ہے، تو حدیث مبارک میں کیا ذکر آتا ہے؟ 27 گنا اجر زیادہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، خواتین اگر گھر میں بھی انفرادی ادا کر لیں اجر وہ بھی پائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ مردوں کے لیے جماعت کی پابندی کی ترغیب و تشویق بلکہ اس کا لزوم بھی کیا گیا، اس کو لازمی بھی قرار دیا گیا، اہتمام ہونا چاہیے۔ تو جب باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو اجر بڑھ جاتا ہے، کیوں؟ جماعتی سطح پر جب ہوں گے، اجتماعیت میں ہوں گے تو ہم سے بہتر لوگ بھی ہوں گے، ان کی برکت سے کچھ ہمیں بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، ان کی نگاہ کے نتیجے میں، ان کی برکت کے نتیجے میں، ان کے فیض کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ویسے ایک بڑی پیاری حدیث ہمارے سامنے رہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ اس حدیث میں اور بھی تفصیلات ہیں، اس کا بھی اس وقت بیان کا پہلو مقصود نہیں ہے، وہ اپنی جگہ اہم باتیں ہیں۔ البتہ نقطہ، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں سے محبت ہوگی، ان کی صحبت میں ہوں گے، ان کی معیت میں ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے، تو انشاءاللہ ان پر جو رحمت اللہ تعالیٰ نچھاور فرما رہا ہوگا اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی انشاءاللہ میسر آ سکے گا۔ تیسری بات، جب ہم نیک ماحول میں ہوتے ہیں تو ہمیں علم بھی حاصل ہوتا ہے، معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، کچھ تربیت بھی مل جاتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، ہم سب ہی آج کل بھائی زندگی بڑی فاسٹ ہو گئی ہے کر لی ہے، یہ بھی چیک کر لیجئے، نہیں بھائی بہت فاسٹ ہو گئی، اچھا اسمارٹ فون بند کر دیں 2 گھنٹے کے لیے، دیکھیے زندگی بڑی سلو ہو جائے گی، نارمل پیس پہ آ جائے گی، چیک کر لیں۔ بچے بڑے ایکٹیو ہیں جی، بچے بڑے انگیجڈ ہیں، اچھا گھر کا وائی فائی بند کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، سب سیٹل ہو کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے، چیک کیجئے گا۔ ہم نے بہت سی چیزیں تھوپ لی ہیں اپنے اوپر، لیکن بہرحال وقت کی کمی ہے بہت سارے اعتبارات سے، بڑے شہروں کے بڑے مسائل ہیں، ٹریفک میں وقت نکل جاتا وغیرہ وغیرہ۔
اگری مان لیا اس بات کو، تو ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا مطالعے کا، ہمارے پاس موقع نہیں ہوتا غور و فکر کا۔ جب ہم صحبت میں ہوتے ہیں، خیر کے ماحول میں ہوتے ہیں، ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے، کچھ تربیت بھی ہو جاتی ہے، کچھ دیکھ کر بھی بندہ حاصل کرتا ہے، کچھ دیکھ کر بھی بندہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور جب خیر کے ماحول میں ہوتے ہیں، جہاں اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی، تو اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا تو عمل میں بھی کامیابی ملے گی، آسانی ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت میں اضافہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی طرف بھی ہمارے قدم بڑھیں گے۔ تو ایک اور اہم فائدہ ان صحبتوں کا کیا ہے؟ ہمیں تعلیم کا موقع ملتا ہے، تربیت کا موقع ملتا ہے اور معارفت کا موقع ملتا ہے۔ معروف باتیں ہیں نا، اللہ والوں کی صحبت سے لوگوں کے دل بدل گئے، اللہ والوں کی صحبت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ ہاں، شرط لازم ایک ہے، دل میں طلب بھی تو ہونی چاہیے، دل میں تڑپ بھی تو ہونی چاہیے۔ ابو لہب ہے، اللہ اکبر، ہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، عربی بھی خوب اس کو آتی ہے، اور محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے بھی ہیں اس کے، اور پڑوسی بھی ہیں، اور قرآن عظیم سنا رہے ہیں۔ آپ اپارچونٹی تو دیکھیں، کلام عظیم قرآن حکیم ہے، اور داعی اعظم مبلغ اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنا رہے ہیں اس کو، عربی بھی خوب آتی ہے اس کو، اللہ اکبر، سردار ہے، مالدار ہے، عربی خوب جانتا ہے۔ دل میں طلب نہیں تھی، اس کو ہدایت نہیں ملی، بلکہ سورہ لہب مل گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹھیک ہو گیا۔ سلمان کہاں کے تھے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فارس کے، پرشیا کے، فارس کے رہنے والے، عربی تو نہیں تھے، سچی طلب تھی، گھر والے، ماحول والے، علاقے والے آتش پرست، شرک میں مبتلا، آگ کی پوجا پاٹ میں، فطرت سلامت تھی، تسلیم نہیں کیا اس بات کو، فکر مند رہتے تھے کہ حق کیا ہے۔ کبھی ایک پادری کے پاس، کبھی اس وقت عیسائیت کے ماننے والے چل رہے تھے، مسیحیت کے ماننے والے چل رہے تھے، تو کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرا راہب، کبھی تیسرا، آخری والا کہتا ہے جاؤ کھجور والی زمین کی طرف، وہاں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا چاہتا ہے۔ سچی طلب ہے، پرشیا میں ہے، فارس میں ہے، نان عربک عربی نہیں آتی، سچی طلب ہے، وہ طلب لے کر آئے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں پہنچ گئے، ہدایت مل گئی۔ طلب ہے نا، تو یہ طلب بھی ضروری ہے۔ بات ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاں ہمیں اہل علم کی صحبت میں، نیک لوگوں کی صحبت میں وہ نقل کرنے کا موقع ملتا ہے، جہاں ہمیں صحبت کے نتیجے میں جو ہے وہ خیر میں آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تعلیم اور تربیت کا موقع پیدا ہوتا ہے، وہیں ایک اہم بات کیا ہے؟ طلب بھی تو ہونی چاہیے۔ طلب ہوگی تو اس ماحول سے انشاءاللہ تعالی فائدہ پہنچے گا۔ ایک اہم بات کیا ہے؟ ایک اہم بات ہے دعا کا معاملہ۔ دعا مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے قرآن پاک میں، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو جب ہم خیر کے ماحول میں ہوتے ہیں، نیک بندوں کے ماحول میں ہوتے ہیں، وہاں تعلیم کا بھی ماحول ہوتا ہے، موقع میسر آتا ہے، اعمال کرنے کا بھی موقع میسر آتا ہے، تربیت کا بھی موقع میسر آتا ہے، دروس قرآن کا بھی اہتمام ہوگا، دروس حدیث کا اہتمام بھی ہوگا، نبی مکرم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا بھی موقع ہوگا، اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہوگا۔ جب اجتماعی طور پر خیر کے ماحول میں تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ، تدریس کے ساتھ دعاؤں کا بھی اہتمام ہوگا، تو کسی اللہ والے کے نتیجے میں، کسی اللہ والے کی دعا کے نتیجے میں، کسی اللہ کے نیک بندے کے آمین کہہ لینے کے نتیجے میں ہمارے حق میں بھی دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ یہ فائدہ بھی ہمیں میسر آتا ہے۔ اور ایک بہت اہم بات کیا ہے؟ ایک بہت اہم بات کیا ہے؟ جب اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جڑتے ہیں، خیر کے ماحول کے ساتھ جڑتے ہیں، نیک ماحول کے ساتھ جڑتے ہیں، تو ہمارے لیے دین پر عمل کرنا سہل یعنی آسان ہو جاتا ہے۔ ورنہ اکیلے آدمی کے لیے، بلکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص جماعت میں جڑا رہتا ہے، اجتماعیت میں جڑا رہتا ہے، وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اکیلا آدمی جو اجتماعیت میں نہیں جڑتا، ماحول میں نہیں جڑتا، وہ شیطان کے حملے کا زیادہ شکار ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے لیے حدیث مبارک میں ہے، اس بھیڑیے کی طرح ہے جو اس بکری پر حملہ کرتا ہے، جو بکری ریوڑ سے علیحدہ علیحدہ چل رہی ہو، اور مراد جو بکری ریوڑ کے بیچوں بیچ ہوگی وہ بھیڑیے کے حملے سے بچ جائے گی۔ تو وہ اکیلا آدمی جو ماحول میں نہیں جڑتا، وہ شیطان کا نشانہ زیادہ بن سکتا ہے اس بھیڑیے کی طرح جو اس بکری پر حملہ کرتا ہے جو ریوڑ سے علیحدہ علیحدہ
چل رہی ہو۔ اس تعلق سے ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، اکیلے اللہ کے دین پر عمل کرنا مشکل معاملہ ہے۔ اسی لیے آج ابتدا میں ذکر ہوا ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہم ماحول میں جڑیں گے، علم سیکھنے کا موقع ملے گا، تربیت کا موقع ملے گا، صحبت سے فائدہ ملے گا، تربیت کے ساتھ ساتھ آداب سیکھنے کا موقع ملے گا، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھنے کا موقع ملے گا، عمل کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا، دوسروں کو دیکھ کر ہم خیر میں آگے بڑھ سکیں گے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوگی، اور یوں دین پر ثابت قدمی اور دین پر عمل کرنا وہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اللہ کے نیک بندے جن کو ہم اسلاف کہیں، بزرگان دین کہیں، اولیاء اللہ کہیں، ان کا اصل طور امتیاز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے پابند تھے، اور ان کی برکت کیا تھی اور ہے کہ ان کے ساتھ جڑنے کے نتیجے میں ہمیں بھی برکتیں میسر آتی ہیں، ہمیں بھی دین سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں بھی دین پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب اور محبوب بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نیک ماحول سے، خیر کے ماحول سے ہم سب کو جڑنے اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواجہ معین الدین، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج، خواجہ معین الدین، سرتاجن کے تاج۔